ٹھیک ہے جی آپ سٹارٹ کر دیں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ الطارق مکیہ. سورۃ طارق یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس میں انسان کی تخلیق کے حوالے سے اور اسے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور پھر اسی طرح آسمان کی تخلیق اور پھر ہر چیز کا جو ہے اللہ ہی نگہبان ہے، اس حوالے سے بات کی گئی ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی. طارق یہ طارق کا یترکو باب سے اسم فاعل ہے. طارق کہتے ہیں جو رات کو آئے، رات کو آ کر دستک دے. تو یہاں مراد ایک ستارہ ہے جو رات کے پچھلے پہر طلوع ہوتا ہے. تو طارق سے مراد کون سا ستارہ ہے، اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. محمد بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زحل ستارہ ہے جو کہ 7ویں آسمان میں ہے، اور امام بن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد سوریس ستارہ ہے جس کی عرب کے لوگ مثال دیا کرتے تھے. اور حضرت اللہ بن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد الجد یعنی جیم دال یا جد نامی ستارہ مراد ہے. تو بہرحال طارق اصل میں کہتے ہیں لغوی طور پر جو رات کو آئے، رات کو آ کر دروازے پر دستک دے، لیکن یہاں رات آنے والے سے مراد ستارہ ہے. صحیح بخاری میں 5244 نمبر پر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا اطال احدکم الغیبہ، جب کوئی ذرا دیر اپنے گھر والوں سے دور رہے، فلا یترک اہلہ لیلا، تو اچانک رات کو آ کر دستک نہ دے، بلکہ اسے چاہیے شرعی طور پر یہ ایک حسن معاشرت کا، ازدواجی زندگی کا ایک مسئلہ ہے، ایک حق بیان کیا گیا ہے، ایک حکم بیان کیا گیا ہے، اور ایک ادب بیان کیا گیا ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ اگر کافی دنوں کے بعد آ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ آنے سے پہلے اطلاع کر دے. تو نبی علیہ السلام کا فرمان اذا اطال احدکم الغیبہ، جب تم میں سے کوئی کافی دیر اپنے گھر والوں سے دور رہے، غائب رہے، فلا یترک اہلہ لیلا، تو رات کو آ کر اچانک دستک نہ دے. تو اس میں بہت سی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہیں، کیونکہ یہ دین اسلام دین فطرت ہے، تو اس کا ہر حکم، اس کا ہر قانون، اس کا ہر ضابطہ، اس کا ہر قاعدہ یا اس کا ہر ادب، وہ اس میں کوئی نہ کوئی اللہ نے حکمت رکھی ہے. تو بہرحال یہاں نبی علیہ السلام نے ایک ادب بیان کیا، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ والسماء والطارق، قسم آسمان کی، والطارق اور رات کو آنے والے ستارے کی. وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم کہ طارق کیا ہے. النجم الثاقب، روشن ستارہ ہے. الثاقب کہتے ہیں بہت زیادہ چمکدار، بہت زیادہ روشن. تو النجم الثاقب روشن ستارہ. تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے، جیسا کہ پچھلے بھی بیان کیا گیا تھا، فرماتے کل ما فی القرآن وما ادراک فقد اخبرہ بہ، کہ ہر وہ چیز جس میں، ہر وہ سورت جس میں اللہ نے وما ادراک کے الفاظ استعمال کیے ہیں، فقد اخبرہ بہ، تو اللہ نے اس کی خبر دے دی ہے کہ وہ کیا چیز ہے.
وکل شیء قال فیہ وما یدریک لم یخبر بھی، اور ہر وہ چیز جس کے بارے میں وما یدریک کے الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ نے خبر نہیں دی۔ امام محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ جنہوں نے اضواء البیان تفسیر لکھی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حقیقت حال یہ کہ انہ الغالب فقط جات وما ادراک ثلاثہ عشر مرہ، قرآن کریم میں وما ادراک کا جو کلمہ ہے یہ 13 مرتبہ آیا ہے، اور ہر جگہ اللہ نے اس چیز کی خبر دے دی ہے سوائے ایک جگہ کے، اور وہ ہے سورہ حاقہ۔ وہی دیکھو وہ ہے سورہ حاقہ سے وما ادراک ملحاقہ، لیکن اللہ نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ تو گویا کہ 12 مقام پر اللہ نے جو وما ادراک لفظ استعمال کی اس کی وضاحت فرما دی ہے، لیکن اس کی وضاحت اللہ نے نہیں فرمائی۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ الحاقہ اور اس کے ماں بعد جو صورتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو استعمال کیا ہے، وما ادراکہ کے کلمے کو سورہ حاقہ اور اس کے بعد آنے والی صورتوں میں بعد مختلف جگہ اللہ نے بیان کیا ہے، وما ادراکہ لفظ کو استعمال کیا ہے۔ اور بتاؤ وما یدریکہ کا جو کلمہ ہے یہ 3 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور وہ ہے سورہ احزاب، سورہ شورى اور سورہ عبس۔ 3 صورتوں میں اللہ نے وما یدریکہ کے لفظ کو استعمال کیا ہے۔ تو النجم الثاقب چمکدار روشن ستارہ، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان یہاں ان مخفف بالمثقلہ ہے، ان یہاں یہ اصل میں انا تھا، تو یہ ان مخفف بالمثقلہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور بعض نے ان کو نافیہ بنایا ہے۔ ان کل نفس نہیں ہے ہر جان، لما علیہا مگر علیہا ہے اس پر، حافظ ایک نگہبان، اس کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر کوئی نگہبان نہیں ہے، تو اللہ ہر چیز پر کیا ہے گواہ ہے اور نگہبان ہے۔ تو یہاں ان جو ہے یہ نافیہ کا معنی کرنا زیادہ راجح قرار دیا ہے۔ ان کل نفس نہیں ہے کوئی جان، اسٹرگل لما مطلب یہ محنت کرنا کسی چیز میں۔ یہاں لما کا مطلب یہ اللہ کے معنی میں ہے، جیسا کہ عرب کا ایک قبیلہ حذیل بنو حذیل، ان کے ہاں لما اللہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں ترجمہ ہوگا نہیں ہر جان مگر اس پر کیا ہے ایک حافظ ہے، نگہبان ہے۔ تو حافظ اور نگہبان کے مختلف معنی کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر جان پر کوئی نہ کوئی نگران اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، کوئی یہ سمجھے کہ میں انتہا کو پہنچنے والا ہوں، نہیں۔ جیسے اللہ وفوق کلی ذی علم علیم، ہر علم سے بڑھ ہر علم والے سے بڑھ کر کوئی علم والا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اسی طرح ہر ایک پر کوئی نہ کوئی نگرانی کرنے والا ہے، ہر ایک سے بڑھ کر کوئی اس سے بڑا پایا جاتا ہے۔ اور یا پھر اس کا یہ دوسرا مفہوم، دوسرا معنی یہ کہ ہر جان جو ہے اس پر اللہ جو ہے حافظ ہے، نگہبان ہے، دوسرا معنی۔ اور ایک معنی یہ کہ اللہ نے ہر مخلوق پر فرشتے محافظ مقرر کر رکھے ہیں، جیسا کہ بعض روایت میں اللہ نے فرمایا کہ محافظ فرشتے ہیں جو زمین و آسمان کے نظام کی تدبیر کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور کہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان پر جو ہے انا علیکم لحافظین، یقیناً تم پر بھی نگہبان فرشتے ہیں، یعنی کرامن کاتبین، لکھنے والے جو بڑے باعزت فرشتے ہیں۔ تو یہ تینوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس دیکھے انسان مما خلق، وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کلام کا یہ استدلال ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کی ابتدا کے ذریعے اس کی انتہا کو سمجھاتے ہیں، کہ انسان اپنی پیدائش کو دیکھ لے تو اسے اپنی
انتہا آخرت دوبارہ اٹھایا جانا خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ جو نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بالاولا طاقت رکھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسان دیکھے مما خلق، وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک گورنر تھے احنف بن قیس، جو کہ عرب کے بڑے دانا اور بڑے بردبار سمجھے جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ ان کا قول مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ صرف انسان اپنے ابتدا کو دیکھ لے کہ وہ دو پیشاب والی جگہوں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے تو وہ کبھی تکبر نہ کرے۔ اپنی حقیقت کو دیکھ لے کہ وہ کیا چیز تھی، ایک پانی کی بوند تھی جو جسم کو لگ جائے تو اسے دھونا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان اپنی حقیقت کو دیکھے تو کبھی اللہ کے مقابلے میں نہ کھڑا ہو، یا اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یا اللہ کی بغاوت پر نہ اترے۔ تو فرمایا دیکھے انسان مما خلق، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ خلق مما دافق، اسے پیدا کیا گیا ہے مما دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے۔ ماء عربی زبان میں پانی کو کہتے ہیں، اور دافق یہ وصف ہے اسم فاعل کے وزن پر، دافقن سے مما دافقن، تو اچھلتا ہوا پانی۔ تو اس سے مراد مادہ منویہ ہے جو کہ مرض سے اچھل کر نکلتا ہے، تو اس لیے انسان کو بیان کیا گیا ہے، حقیقت حال بیان کی گئی ہے کہ مرض سے جو بھی چیزیں انسان کے جسم سے نکلتی ہیں ان میں سے ایک وہ پانی ہے جو اچھل کر نکلتا ہے، اور اچھلتے ہوئے پانی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، یخرج وہ نکلتا ہے پانی من بین الصلب پشت سے، والترائب اور پسلیوں سے۔ تو یہاں مرد اور عورت دونوں کی جو جسم کے اعضاء ہیں جہاں سے اس مادہ منویہ کی تخلیق ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یخرجو میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اسم فاعل معاون پانی کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یخرجو نکلتا ہے وہ پانی من بین الصلب پشت سے، والترائب اور پسلیوں سے۔ پشت سے مراد مرد، والترائب اور ترائب ذکر کر کے اشارہ کیا ہے عورت کی طرف۔ تو چونکہ مرد کے مادہ منویہ کی تخلیق اس کی پشت سے ہوتی ہے تو اس لیے یہاں صلب کا ذکر کیا ہے۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان سے ساری ان کی اولاد، آدم علیہ السلام کی اولاد سامنے حاضر ہو گئی، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے سامنے پیش کر لیا، اور کچھ دائیں طرف والے اصحاب الیمین ہوئے، کچھ اصحاب الشمال ہوئے بائیں طرف والے۔ اس طرح بخاری کی ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس کی پشت سے جتنی بھی انسانیت نے دنیا میں آنا تھا سب انسان سامنے حاضر ہوئے، تو ان میں سے آدم علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا جس کی پیشانی بڑی چوڑی اور بڑی روشن تھی۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ یہ میری اولاد میں سے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے بیٹے داود ہیں جن کو نبوت دی جائے گی۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ ان کو کتنی عمر دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو 60 سال عمر دی گئی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے اللہ سے عرض کی کہ اللہ میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے کر ان کو 100 سال عمر دے دی جائے۔ رب تعالیٰ کے سامنے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہر نبی سے پوچھا جاتا ہے مرنے سے پہلے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا واپس اپنے رب کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام ملک الموت سے کہنے لگے میرے تو ابھی 40 سال باقی ہیں، تم کیسے پہلے آگے؟ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں رب تعالیٰ سے جا کر ملک الموت نے عرض کی کہ اللہ تیرا بندہ تو مرنا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے میرے ابھی 40 سال باقی ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ آپ نے اپنے بیٹے داود کو اپنی زندگی سے 40 سال نہیں دے دیے تھے؟ تو آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا بھی میں نے اپنے 40 سال خود ہی گزارنے ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ ناسی آدم
ونسیت ذریتہ جحد آدم و جحدت ذریتہ آدم بھولا اس کی اولاد بھی بھولے گی، اور آدم نے انکار کیا اس کی اولاد بھی ایسی بھولے گی کہ انکاری ہو جائے گی۔ تو ہمارا انسان کی فطرت میں نسیان بھولنا ہے۔ تو اسی حدیث سے بھی یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ مرد کی پشت سے انسانیت یعنی نطفہ بنتا ہے، تو اس لیے الصلب ذکر کر کے آدمی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور الترائب یہ ذکر کر کے عورت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو ترائب کے مختلف معنی بیان کیے ہیں اہل علم نے۔ بعض کہتے ہیں کہ الترائب سے مراد سینہ ہے، اور بعض نے کہا کہ عورت جو ہے اس کے سینے کا جو درمیانی حصہ ہے پستانوں کے درمیان وہ مراد ہے۔ اسی طرح بعض نے کہا کہ نہیں، پچھلی جانب کندھوں اور کے درمیان کا حصہ اور آگے سینے کا حصہ، اس کے درمیان سے عورت کے مادہ منویہ کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو بہرحال ترائب یہ تریبت ان کی جمع ہے، اور ترائب کہتے ہیں جو مفہوم معنی لیا گیا وہ ہے پسلیاں۔ تو مرد اور عورت کی یعنی مرد کی پشتیں اور عورت کی پسلیوں سے تخلیق کی گئی ہے۔ تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی 311 نمبر۔ ام سلیم فرماتی ہیں کہ ام سلیم آئیں اور نبی علیہ السلام سے سوال کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ کے پیارے حبیب اللہ حق بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے، تو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا پوچھو۔ تو کہنے لگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ اگر عورت اپنی خواب میں وہی منظر دیکھے جو آدمی دیکھتا ہے، یعنی فطرتی طور پر جیسے مرد کی فطرت میں عورت کی فطرت میں بھی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، تو جیسے مرد خواب دیکھتا ہے تو اسی طرح اگر عورت خواب میں دیکھے ہم بستر ہوتے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأت ذلک المرأة فلتغتسل، فرمایا کہ اگر عورت پانی کو محسوس کرے تو پھر غسل کرے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی کہ مجھے بڑی شرم آئی اس بات سے کہ یہ کیسے سوال پوچھ رہی ہے، اور پوچھنے کی اللہ کے رسول حل یکون ھذا، کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کو بھی احتلام ہو جائے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، فمن این یکون الشبہ، آپ نے پوچھا کہ ام سلمہ بتاؤ، آپ کی بیوی تھی ام سلمہ، تو نبی علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ بتاؤ فمن این یکون الشبہ، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بچے کی بعض دفعہ مشابہت اپنی ماں سے ہو جاتی ہے، شکل و صورت، چال ڈھال یا جسم کی کیفیت جو ہے وہ ماں کے مشابہ ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما الرجل غلیظ ابیض، آدمی کا مادہ منویہ گاڑھا ہوتا ہے اور سفید ہوتا ہے، اور عورت کا مادہ منویہ پتلا اور زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ فمن ایہما غلا، ان میں سے جو غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت اسی سے ہوتی ہے۔ تو اس روایت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں دونوں کے اندر مادہ منویہ رکھا ہے۔ اس لیے یہاں بیان کیا کہ یخرج و مادہ منویہ نکلتا ہے من بین الصلب والترائب، پشت سے اور پسلیوں سے۔ تو جہاں انسان کی جب تخلیق ذکر کی تو چونکہ کفار مکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر تھے، تو اس لیے مکی صورتوں میں اسی بات کی طرف کہ اللہ نے تخلیق کو ذکر کرنے کے بعد اسے دوبارہ لٹانے کا ذکر کیا ہے تاکہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو سمجھ لے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ علی رجعہ اس انسان کو دوبارہ لٹانے پر لقادر البتہ قدرت رکھنے والا ہے، کہ اللہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر دکھائے۔ تو فرمایا کہ اگر اس اللہ نے تمہیں شروع ابتدا سے پیدا کیا تھا تو وہ تمہیں دوبارہ لٹانے پر بھی قدرت رکھتا ہے، پھر دوبارہ اٹھائے جانے کے تم انکاری کیوں ہوگے؟ تو اس لیے فرمایا انہو بے شک اللہ علی رجعہ، اس انسان کو دوبارہ لٹانے پر لقادر البتہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو قادر کے مختلف معنی بیان کیے گئے۔ بعض نے کہا کہ اللہ قدرت رکھنے والا ہے اس کو لٹانے پر، کس کو؟ یعنی پانی کو دوبارہ پشت میں لٹانے پر، یا پھر
دوسرا مفہوم ہے اس کا کہ انسان کو بڑھاپے سے جوانی کی طرف اور جوانی سے بچپنے کی طرف اور بچپنے سے نطفے کی طرف اللہ اس صورت میں بھی لٹانے پر قادر ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی اللہ قادر ہے۔ تو یہ تینوں مفہوم مفسرین نے بیان کی ہیں، جبکہ راجہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اور قادر کا آگے مفعول ذکر کیا، مفعول فی یوم تبلی السرائر، جس دن تبلا واضح ہو جائیں گے، نمایاں کر دیے جائیں گے یا ظاہر کر دیے جائیں گے السرائر راز۔ السرائر یہ سریرت ان کی جمع، اور سریرہ یہ سر سے نکلا، سر کہتے ہیں پوشیدہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں جہری نمازیں جس میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے، اور سری نمازیں یعنی دن کی نمازیں ظہر اور عصر وغیرہ۔ تو یہاں یوم تبلی السرائر، جس دن راز پوشیدہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ یوم تبلی السرائر، جس دن اللہ تمام رازوں کو ظاہر کر دے گا۔ جیسے اللہ نے قرآن کریم میں سورہ الحاقہ میں 18 نمبر آیت پہ فرمایا یوم اذن تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، جس دن تم اللہ کے ہاں پیش کیے جاؤ گے تم میں سے کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا۔ اور اسی طرح سورہ قمر میں آیت نمبر 52 اور 53، اس میں بھی اللہ نے فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، کہ ہر چیز اللہ نے صحیفوں میں لکھ دی ہے، اور ہر چھوٹی بڑی وہ لکھ دی گئی ہے، شمار کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے انسان جو بھی نقل و حرکت کرتا ہے تو اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ جیسے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر خیر کا کام کیا تو یارہ وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور جس نے ذرہ برابر شر کیا، برائی کی، یارہ وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ فَمَا لَهُ، پس نہیں ہے اس انسان کے لیے من قوت کوئی طاقت، ولا ناصر نہ کوئی مددگار۔ وہاں اللہ کے سامنے کوئی اپنی طاقت بھی نہیں دکھا سکتا، ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار بن سکتا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 40، 41 اور 42، 40، 41، 42۔ فرمایا فیصلے کا دن ان کے لیے سب کے لیے مقرر ہے، جس دن کوئی دوست اپنے دوست سے کچھ کفایت نہیں کر سکے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وہاں کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا اور نہ کوئی کسی کی مدد ہی کر سکے گا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ فما لہ من قوت ولا ناصر، انسان کے لیے نہ کوئی طاقت ہوگی کہ اللہ کے سامنے اعتراض کر سکے یا کہے کہ میں اللہ کے حکم کو نہیں مانتا یا اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا، ولا ناصر، اور نہ کوئی دوسری مخلوق اس کی معاون بن سکتی ہے۔ والسماء ذات الرجع، قسم آسمان کی، ذات الرجع جو لٹانے والا ہے۔ تو لٹانے والا اس کے مفتی معنی ہیں، اس سے مراد جیسے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22۔ فرمایا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے مختلف قسم کے پھل تمہارے لیے بطور رزق نکالے۔ یعنی آسمان سے اللہ پانی نازل کرتا ہے۔ تو والسماء ذات الرجع، آسمان، قسم ہے آسمان کی جو لٹانے والا ہے۔ تو ذات الرجع سے مراد ایک معنی کیا ہے ذات المطر، یعنی بارش برسانے والا ہے، یعنی بخارات بن کے پانی بادلوں میں بنتا ہے اور پھر دوبارہ زمین پر برستا ہے، یعنی زمین سے پانی اٹھایا تھا اور زمین پر ہی دوبارہ برسایا جاتا ہے۔
تو جو یعنی آج سے 1450 سال پہلے اللہ نے اس چیز کو بیان کر دیا کہ پانی بخارات بن کر ہواؤں میں اڑتا ہے اور پھر اللہ کے اس حکم سے بارش برستی ہے، یعنی آسمان لٹانے والا ہے، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی ہے کہ ترجو نجومها و شمسها و قمرها، آسمان لٹانے والا ہے، یعنی سورج بار بار لوٹ کر آتا ہے، چاند بار بار لوٹ کر آتا ہے، ستارے سیارچے بار بار لوٹ کر آتے ہیں، یعنی دن آتا ہے تو پھر رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، یہ بار بار آسمان پر، چونکہ دن اور رات کا ظہور آسمان پر ہوتا ہے تو اس لیے کہا کہ آسمان جو ہے وہ لٹانے والا ہے، یعنی ایک ایک کیفیت سے دوسری کیفیت، یہ ایک طرح گھوم کر جاتا ہے دوبارہ پھر واپس آ جاتا ہے، تو یہ معنی ہے ذات الرجعی، لٹانے والا یا لوٹنے والا، مراد اس کے اجرام فلکی جو ہیں آسمان پر وہ بار بار لوٹتے ہیں۔ اور تیسرا معنی ہے کہ آسمان لٹانے والا ہے، مراد کہ فرشتے اللہ کے بندوں کے اعمال لے کر اللہ کی طرف واپس لوٹاتے ہیں، ذات الملائکہ لرجوعہم الیہا بِاعمال عباد، یعنی فرشتے اترتے ہیں پھر چڑھتے ہیں، زمین پر آتے ہیں واپس جاتے ہیں، تو ان کا آنا جانا اس کو بار بار لوٹنے والا کہا گیا کہ آسمان لوٹانے والا ہے یا لوٹنے والا ہے، مراد کہ اس کے اندر اللہ نے یہ آنا جانا اس میں رکھا ہے۔ اور جو اب ہمارے یعنی ایئر لائنز ہیں تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو چوتھا معنی یہ بھی بن سکتا ہے کہ آسمان لٹانے والا، اللہ نے آسمان پہ بھی انسانوں کے لیے راستے متعین کر دیے کہ وہ آتے جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے حکم سے اور اللہ کی فضل سے۔ دوسرا والارض ذات الصدع، قسم ہے زمین کی، ذات صدعی جو پھاڑنے والی ہے، صدع اس کا معنی پھاڑنا یا پھٹ جانا، تو زمین پھٹنے والی ہے مراد کہ زمین سے نباتات اگتی ہیں، ہلکی سی نرم سی کھوپڑ ہوتی ہے، انگلی لگنے سے بھی وہ ٹوٹ سکتی ہے، لیکن وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکلاتی ہے اور پھر قدآور درخت بن جاتی ہے، تو زمین پھٹنے والی ہے، یہ معنی۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا کہ ذات الطرق التي تصدع المشاة، یعنی زمین پھٹنے والی ہے، ان لوگوں کے لیے اس میں گزرگاہ بنائی ہے، پہاڑوں کو تراش کر زمینوں کو ان کو برابر ہموار کر کے راستے بنا دیے گئے ہیں، تو زمین جو ہے راستوں والی ہے۔ اور تیسرا معنی ذات الحرث، یعنی زمین کھیتی باڑی، کہ آپ زمین کو پھاڑتے ہیں اور پھر اس میں بیج بوتے ہیں اور اس میں چارہ اگاتے ہیں، تو مختلف معنی کی جاتی ہیں۔ اور چوتھا معنی ہے ذات الاموات، یعنی زمین کو پھاڑ کر اس میں مردوں کو دفنایا جاتا ہے، تو میت کو زمین پھاڑ کر دفنایا جاتا ہے، تو یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ انہ لقول فصل، بے شک وہ قرآن، لقول فصل، البتہ وہ فیصلہ کن بات ہے، یعنی قرآن کریم یہ حاکم ہے تمام کتابوں پر، جب قرآن کا فیصلہ آ جائے تو پھر کسی اور کے فیصلے کی بات نہیں، کیونکہ حاکم اللہ سب سے بڑا حاکم، سب سے بلند و بالا جو بادشاہ ہے، جیسے فرمایا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کے لیے ہوگی، سب کہیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو زبردست ہے، تو یہاں جب وہ سب سے زبردست وہ ہے تو پھر بات بھی اسی کی فیصلہ کن ہوگی۔ وما هو بالحزن، اور نہیں ہے وہ قرآن بالحزن، مزاح والی بات، وہ ہنسی مزاح والی بات نہیں، ہزل کہتے ہیں مزاح کو، جیسا کہ ابو داؤد کی 2194 نمبر حدیث حسن درجے کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں حقیقت بھی حقیقت ہے، یعنی عزم سے کی ہوئی بات بھی عزم سمجھی جائے گی اور مزاح سے کہی ہوئی بات بھی عزم سمجھی جائے گی، یعنی مزاح میں کہی ہوئی بات بھی حقیقت سمجھی جائے گی،
حقیقت بھی حقیقت ہے، وَحَزْلُهُنَّ جِدٌّ اور ان میں مزاح سے کہی ہوئی بات بھی حقیقت ہے۔ اور وہ تین چیزیں ہیں، النکاح نکاح کے الفاظ، دوسرا والطلاق طلاق کے الفاظ، اور تیسرا والرجع اور طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کے الفاظ۔ اگر کوئی بندہ حقیقت میں کہہ دے کہ میں اپنی بیٹی کا تم سے نکاح کرتا ہوں، تو وہ آگے سے کہہ دے میں قبول کرتا ہوں، تو نکاح ہو جائے گا کیونکہ ایجاب و قبول ہو گیا۔ اگر کوئی مزاح سے بھی اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تمہیں طلاق ہے، پھر کہ میں مزاح کر رہا تھا تو یا میں ویسے ڈرا رہا تھا، تو پھر بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ نکاح کا لفظ، طلاق کا لفظ، یا اسی طرح بیوی سے جھگڑا ہوا طلاق دے دی، بعد میں اس نے کہا چلو میں تم سے رجوع کرتا ہوں، اگر رجوع کا لفظ بول دیتا ہے تو پھر بھی صلح تصور کی جائے گی۔ یہ تین الفاظ ایسے ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت ہے اور مزاح سے کہی ہوئی بات بھی حقیقت ہے۔ تو اس لیے ان الفاظ میں انسان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اس لیے یہ ڈرامے، یہ فلمیں، ان کے غیر شرعی اور غلط ہونے کی جو وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں نکاح کیا جاتا ہے، ایجاب و قبول بھی کئی مرتبہ کروایا جاتا ہے، چاہے وہ ویسے ہی کیا جا رہا ہو یا مزاح کیا جا رہا ہو، تو وہ یا ایک تصور کے طور پر دکھلایا جا رہا ہو تو وہ پھر بھی گناہ ہے، کیونکہ اللہ کی شاعر، اللہ کی علامات، اللہ کے احکام سے کھیلنا مزاح کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے ایک ڈرامے میں وہ ایک کی بہن بنی ہوتی ہے، دوسرے ڈرامے میں اسی کی بیوی بنی ہوتی ہے، اور تیسرے ڈرامے میں اس کی ماں بنی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے شاعر سے منسی مزاح ہے، اس لیے ان خرافات سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے، اور خصوصاً اس دور میں کہ جب ایک اسلامی معاشرے کا جو تشخص ہے شرم و حیا اور بہو بیٹی کی عزت یا بہنوں کی عزت، ساس کی یا والدہ کی عزت، کہ ان طرح کے ہمارے اسلامی کلچر کو تباہ کرنے کے لیے نئے نئے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس سے بچنا چاہیے۔ وقت پاس کرنے کے لیے ان چیزوں کو دیکھنا یہ انتہائی غلط ہے، غیر شرعی ہے۔ کئی مرتبہ انسان اپنا وقت گزارنے کے لیے کسی چیز کو دیکھتا ہے، لیکن بعض میں وہ اسی چیز کی حقیقت بن جاتا ہے، اور کئی مرتبہ اس گناہ کی نحوست کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی زندگی بھی اسی فلم، اسی ڈرامے کی نظر ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی زندگی میں اسی طرح کی پھر کیفیتیں محسوس کرتا ہے یا دیکھتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ گناہ کی جو نحوست ہے وہ کسی بھی شکل میں انسان کی زندگی پر تباہی لا سکتی ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا کہ یہ تین چیزیں حقیقت بھی حقیقت ہے اور مزاح بھی حقیقت ہے، اور یہاں فرمایا وما ہوا بالحزل، یہ قرآن کوئی مزاح والی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ نے حقیقتوں سے پردے ہٹائے ہیں۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ کفار یکیدون بری تدبیریں کرتے ہیں اسلام کے خلاف۔ یکیدون قاد یکید قیدن، اس کا معنی ہوتا ہے بری تدبیر کرنا، مکر و فریب کرنا۔ تو بے شک وہ کفار یکیدون قیدن، بری تدبیریں کرتے ہیں، خوب بری تدبیریں، وہ عقید قیدا، اور ان کی بری تدبیروں کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ میں بھی انہی کی طرح، انہی کی تدبیروں جیسی میں ان کے خلاف تدبیر کو لڑاتا ہوں۔ ان کی بری تدبیر کے مقابلے میں اللہ اسی جیسی تدبیر ان پر نافذ کرتا ہے۔ تو ویسے قاعدہ یقیدو کا معنی بری تدبیر ہوتی ہے، لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ ان کی جزا کے طور پر ہے۔ اللہ کسی کے بارے میں بری تدبیر نہیں کرتے، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ اور اس کی آیات، اس کے رسولوں کے بارے میں بری تدبیر کی، تو ان کی بری تدبیر کے نتیجے میں اللہ نے جو ان کو جزا کے طور پر ان کے خلاف تدبیر فرمائی ہے، وہ بندوں کے لحاظ سے کیا ہے، بری ہے، جبکہ اللہ کے ہاں جزا کے طور پر ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بری تدبیریں کرتے ہیں، تو مراد کیا ہے کہ اسلام کے خلاف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کے بارے میں بری تدبیریں کرتے ہیں۔ وہ عقید و قیدن، اور میں بھی ان کی تدبیر پر تدبیر کرنے والا ہوں، یعنی وہ اجازیہم
جزاء کیدہم، یعنی میں ان کو بدلہ دوں گا ان کی بری تدبیر کی جزا کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اور بعض نے اس سے میں اشارہ کیا کہ اس آیت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف جو اللہ نے بدر والے دن، ٹھیک ہے، اس سے مراد جو وہ عقید و قیدہ کہ اللہ نے ان پر کیا تدبیر کی تھی، تو اس سے مراد وہ تدبیر ہے جو اللہ نے بدر میں ان کے ساتھ، ان کے 70 مارے بھی گئے اور 70 قیدی ہو گئے۔ اور تیسرا معنی یہاں تدبیر سے یہ مراد ہے کہ اللہ کی تدبیر سے مراد ان کو ڈھیل دے دینا ہے۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں اور پھر جب پکڑتے ہیں تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر ہمیں فما ہل الکافرین، بس آپ مہلت دے دیں کافروں کو، ام ہلہم، میں بھی ان کو مہلت دے رہا ہوں، رویدن کچھ دیر کے لیے۔ تو فما ہل الکافرین، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ کچھ دیر کے لیے کافروں کو مہلت دے دیں، ام ہلہم، میں نے بھی ان کو مہلت دے رکھی ہے، رویدن کچھ دیر کے لیے، مراد رویدن کے بنی ہے قلیلاً یا قریباً تھوڑی دیر کے لیے۔ تو یہاں اس سے مراد کہ جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے یہ حکم تھا کہ ان کو ڈھیل دے دیں، ان کو جو چھوٹ دے دیں۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کے ساتھ منسوخ کر دیا، جسے آیت قتال بھی کہا جاتا ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ پہلے شروع اسلام میں یہی حکم تھا کہ آپ کیا کریں، ان کی تدبیروں یا ان کی جو سازشوں کے خلاف صبر سے کام لیں اور ان کو مہلت دے دیں۔ تو یہ تھے کچھ احکامات سورہ طارق کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاعلی۔ سورہ اعلیٰ یہ بھی مکی صورت ہے اور جمہور مفسرین کے نزدیک یہ مکی ہے اور مکہ میں ہی نازل ہوئی، البتہ امام ضحاک کے نزدیک یہ مدنی ہے۔ تو اس صورت کی فضیلت کے حوالے سے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعۃ بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں وفی الجمعۃ اور جمعے کی نماز میں بسبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی یعنی سورہ اعلیٰ پڑھتے، وهل اتاک حدیث الغاشیہ اور سورہ غاشیہ پڑھتے۔ تو اس روایت سے ایک صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 878 نمبر پر، یعنی 878، تو 878 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، اور اللہ کے رسول پڑھتے تھے فی العیدین، دونوں عیدوں میں۔ تو ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں 2 ہی عیدیں تھی، اس کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں تھی۔ اور فی الجمعۃ، اور جمعے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور بیان کرتے ہیں کہ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمْعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، اور اگر جمعہ اور عید ایک ہی دن اکٹھے ہو جاتے، یقرأ بہما ایضا فی الصلاتین، تو پھر بھی اللہ کے رسول جمعے کی نماز میں بھی اور عید کی نماز میں بھی پھر بھی انہی دونوں صورتوں کو پڑھتے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کان یقرأ فی الوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے 26015، یعنی 26015، 26015 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز میں جب 3 وطر پڑھتے اکٹھے، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اسی سورہ اعلیٰ کو پڑھتے، اور دوسری رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون کو پڑھتے، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد کو پڑھتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے البتہ یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قرأ سبح اسم ربک الاعلی قال سبحان ربی الاعلی، اللہ کے رسول جب بھی یہ سورت کا پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، تو اس پڑھنے کے بعد آپ سبحان ربی الاعلی کہتے۔ یہ سنن ابی داود کی روایت ہے
887 883 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس کے اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب پڑھنے والا اس صورت کو پڑھے اور اس کا ابتدائی آیت پڑھے، پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو اسے چاہیے کہ اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کہے، لیکن یہ صرف پڑھنے والے کے لیے ہے، جو سامعین ہیں، مقتدی ہیں، سننے والے ہیں، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، صرف پڑھنے والے کے لیے۔ تو فرمایا کہ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی، الاعلیٰ جو رب بڑا بلند و بالا ہے، الاعلیٰ جو رب بڑا بلند و بالا ہے، یعنی اعلیٰ کہتے ہیں سب سے زیادہ بلندی والا، سب سے بڑھ کر بلند و بالا۔ اللہ زی وہ بلند و بالا کس لحاظ سے آگے اللہ نے دلیلیں پیش کی ہیں، تو یہاں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس میں سوال یہ ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی ہے یا رب کے نام کی تسبیح بیان کرنی ہے؟ سبح اسم ربک، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ تو یہاں اسم سے مراد مسمى مراد ہے، یہاں اس کے معنی تو دونوں نکلتے ہیں، لیکن یہاں نام سے مراد جس ذات کا نام ہے یعنی مسمى مراد ہے۔ تو تسبیح جو ہے جیسا کہ صحابہ تابعین سب نے یہی معنی لیا ہے کہ یہاں اسم بول کر مسمى مراد لیا ہے، یعنی نام بول کر جس ذات کا یہ نام ہے وہ ذات مراد لی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے یہی معنی بیان کیا ہے۔ تو سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی، الذی وہ ذات خالق جس نے پیدا کیا، فسوی اور پروان چڑھایا، ہم وہ برابر برابر کیا۔ تو فسوی سوا یسوی تسویت ان کا معنی ہے برابر کرنا یا کسی کو پروان چڑھانا۔ تو مراد کہ اللہ نے جب تخلیق کی ہے تو پھر تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ کیا کیا ہے اللہ نے اس کی نشو و نما بھی کی ہے، اس لیے تو اسے رب کہتے ہیں، رب کہتے ہیں پروردگار کو، پالنے والے کو۔ تو رب العالمین اس لیے اس نے اپنا یہ وصف بیان کیا ہے، ہر نماز میں نمازی یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والے کے لیے سب تعریفیں ہیں۔ تو اس لیے اس نے پیدا بھی کیا ہے اور پھر نشو و نما کر کے اسے پروان بھی چڑھایا ہے، یہ نہیں کہ اسے پیدا کر کے اب کسی یعنی پرسان حال چھوڑ دیا ہے، اب کوئی اس کی نگرانی کرنے والا نہیں، کوئی اس کی نشو و نما کرنے والا نہیں، اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، بلکہ اللہ پیدا بھی کرتا ہے اور پھر اس کی نشو و نما بھی فرماتا ہے۔ والذی قسم اس ذات کی قدرہ جس نے تقدیر لکھی، قدرہ جس نے تقدیر لکھی، فہدا پس ہدایت دی۔ تو یہ امام نے قیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان دو آیات میں 4 چیزیں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے پیدائش، پھر اس کے بعد نشو و نما، پھر تیسرے نمبر پر تقدیر، اور پھر چوتھے نمبر پر ہدایت۔ ہدایت تو یہ تقدیر کا تمام ہے، یہ تقدیر کا مکمل ہونا ہے ہدایت کے ساتھ۔ تو ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اس کی نشو و نما کی، اسے پروان چڑھایا، اس کے طبیعت کے موافق روزی دی، جس ماحول میں وہ رہ سکتا ہے اسی طرح کا اسے ماحول دیا، اور پھر التقدیر تیسرے نمبر پر تقدیر یعنی اسی تقدیر بھی لکھی ہے، یہ نہیں کہ اس کے لیے روزی نہیں لکھی، بلکہ اس کے لیے اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، اس کے نصیب میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے لکھ دی ہے۔ اور نمبر 4 الہدایہ، ہدایت بھی اسے دے دی ہے، یعنی اس نے خیر کو کیسے پانا ہے۔ تو یہاں جو ہے ہدایت یہ تمام جانوروں، تمام مخلوقات کے اعتبار سے ہے کہ ہدایت سے مراد یعنی بچہ کسی جانور کا پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت میں اللہ نے یہ ہدایت رکھ دی ہے
کہ اس نے اپنی ماں سے کیسے دودھ حاصل کرنا ہے، اپنی ماں سے کیسے خوراک حاصل کرنی ہے۔ وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے پیٹ میں ایک دن کی خوراک پہلے اللہ نے جمع کی ہوتی ہے، اور پھر جب اسے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اس اپنی پروان چڑھنے کے لیے، اپنی تقدیر کو پانے کے لیے اللہ نے اسے رہنمائی کر دی ہے کہ تم نے کیسے اپنا تحفظ کرنا ہے، کیسے خوراک کھانی ہے، کیسے خوراک حاصل کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا کہ تمام مخلوقات، اسی طرح انسانوں کے اندر بھی اللہ نے پیدا کیا، پھر اس کی نشوونما بھی اللہ نے کی ہے، اللہ نے پھر تقدیر بھی لکھی ہے، فہدا، اور پھر اسے ہدایت بھی دی ہے کہ ہدایت سے مراد اللہ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی تاکہ وہ ہدایت کو پائے۔ تو اگر پھر بھی اللہ نے ہر مخلوق کے لیے یہ چیزیں رکھی اور پھر انسان کے لیے بھی اس چیز کا بندوبست کیا، اور پھر وہ انکاری ہو جائے، اپنے رب کو نہ پہچانے، تو یہ پھر ان کی بہت بڑی حماقت کی دلیل ہے کہ وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکا۔ تو فرمایا کہ والذی، وہ ذات، اخرج المرعى، جس نے چارے کو نکالا، یعنی تمہاری خوراک کا بندوبست کیا، تمہارے جانوروں کی خوراک کا بھی بندوبست کیا۔ تو جس نے نکالا المرعى، چرارے کو، تو مرعى یہ مفعل کے وزن پر اسم ظرف ہے، یعنی وہ جگہ جسے چراگاہ کہا جاتا ہے۔ فَجَعَلَہُ، اور پھر اس چارے کو اللہ نے بنا دیا غثاءً، بھس، جب چارہ جو ہے اس کی تازگی، تر و تازگی ختم ہو جائے، وہ خشک ہو جائے یا پاؤں تلے رون دیا جائے تو وہ بھس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور احوا کا معنی ہے ناکارہ، یعنی بیکار۔ فَجَعَلَہُ، پھر اللہ نے بنایا اس کو غثاءً، بھس، احوا، ناکارہ، اور بعض نے ذکر کیا کہ احوا کا معنی ہے اسودہ، یعنی سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ بھس بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے چارے کو بنایا اور پھر چارے کو بھس بنا دیا، اس بھس کو بھی تم اپنی فائدے میں لاتے ہو۔ سَنُقْرِئُکَ، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، تو آپ نہیں بھولیں گے۔ سَنُقْرِئُکَ، پس ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، تو آپ نہیں بھولیں گے۔ تو امام مجاہد اور امام قلبی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب آپ پر جب بھی آپ پر وحی میں کیا سمجھا کہ اترتی، بیٹی نے لے جی وہ سیانی ہے وہ رہے گا کوئی نہیں۔ جب بھی آپ پر جبریل امین وحی لے کر آتے تو جبریل امین ابھی آیت کا آخری پڑھ کر فارغ نہیں ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا ابتدائی حصہ پڑھنا شروع کر دیتے، مخافۃ ان ینساہا، اس ڈر سے کہیں بھول نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ سنقرئک، ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ تو کہتے ہیں فلم ینس بعد ذلک شیء، اس آیت کو اترنے کے بعد نبی علیہ السلام کبھی نہیں بھولے الا کہ جو اللہ کی مشیت میں ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی یہی روایت مروی ہے، فلم ینس بعد نزول هذه الآیت حتی مات الا ما شاء اللہ، کہ نبی علیہ السلام اس آیت کے نزول کے بعد مرنے تک پھر جو بھی سنتے کبھی نہیں بھولتے تھے، قرآن کریم کی آیات جبریل امین سے جو سن لیتے وہ یاد ہو جاتی، بھولتے نہیں تھے۔ اللہ نے آپ کو تحفظ فراہم کر دیا اور آپ کو یہ تسلی دے دی کہ ہم پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، لیکن جو اللہ چاہے۔ تو یہاں اللہ کی مشیت پر بات موقوف ہے، تو یہاں مشیت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول بھولے بھی تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کبھی تکبر کی طرف نہ مائل ہوں، تکبر سے محفوظ رہیں، کیونکہ اللہ کی مشیت ہر چیز پر حاوی ہے۔ مراد کیا ہے کہ اللہ چاہے تو فطرت کے خلاف بھی کر سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کو مذکر اور مؤنث سے بنایا ہے، لیکن آدم کو بغیر مذکر مؤنث کے بنایا ہے، یہ اس کی مشیت کا تقاضا تھا۔ اسی طرح مائی حوا کو بغیر مؤنث کے پیدا کیا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو بغیر مذکر کے پیدا کیا ہے، تو یہ اس کی قدرت کاملہ ہے۔
تو یہاں مشیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بولیں گے نہیں، لیکن کہیں آپ مغرور نہ ہو، آپ کو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اللہ چاہے تو کر بھی سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جہنمی ہمیشہ ہمیشہ ما دامت السماء، جب تک آسمان و زمین رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اگر ہمیں الا ماشاء ربک، مگر جب تک تیرا رب چاہے، تو وہاں اللہ کی مشیت ہے کہ جہنمی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن اگر اللہ چاہے تو ان کو نکال بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ ایسا کرے گا نہیں۔ تو یہ مشیت میں ہے کہ جی مثلا میں یہ کام ہم ایسے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے چاہا تو ایسا نہیں بھی ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے وہی کام کر دیں۔ ان وہ بے شک وہ اللہ یا علم الجہرا، وہ جانتا ہے ظاہر کو، وما یخفا، اور جو پوشیدہ ہوتا ہے، ظاہر اور باطن اللہ ہر ایک سے واقف ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ، اور ہم چلا دیں گے آپ کو، لليسرا، جنت کے راستے پر۔ یہاں یسرا سے مراد جنت کا معنی کیا گیا ہے، اور مراد بعض نے صراط مستقیم معنی لیا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ، ہم چلا دیں گے، یسر یسر تیسیرا کا معنی ہے کسی کے لیے آسان کر دینا، کسی کے لیے چیز کو آسان فرما دینا۔ جیسے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، للذکری، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ تو یہاں مانا وَنُيَسِّرُكَ، ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے، لليسرا، جنت کا راستہ، آسانی کا راستہ، مراد جنت۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، بس آپ نصیحت کیجئے، ان اگر نفعت، نفع دے رہی ہے، ذکر، نصیحت، یعنی اگر نصیحت فائدہ دے رہی ہے تو نصیحت کرتے رہنا چاہیے، اگر نصیحت فائدہ نہیں دے رہی تو پھر آپ بار بار نصیحت نہ کریں، نصیحت کرنے کے بعد آپ کا ذمہ مکمل ہو جائے گا۔ تو فرمایا فذکر ان نفعت الذکر، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، لوگوں کو وہ کچھ بیان کرو جس سے لوگ واقف ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا جائے؟ اور اسی طرح کی بات صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کے الفاظ مروی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صحیح بخاری میں 127 نمبر پر یہ اثر مروی ہے کہ لوگوں کو وہ کچھ بیان کرو جس سے لوگ واقف ہیں۔ تو یعنی ایک مسئلے میں 2-3 سنت سے طریقے ثابت ہیں، تو وہ لوگوں کو اس طرح کی بات ذکر کرنی چاہیے جس سے لوگ واقف ہوں، لوگ اسے جانتے ہوں۔ ایسے مسائل جس سے عوام الناس نہیں جانتے، تو ان کے سامنے جب ذکر کی جاتی ہے تو اگر انہوں نے کہا بھی نہیں یہ حدیث نہیں ہے، یا میں نہیں مانتا کہ اللہ کے رسول نے ایسی بات کہی ہوگی، تو پھر گویا کہ حدیث رسول کو جھٹلانے کا تم خود سبب بنے ہو۔ تو نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے رہی ہے، اگر آپ نصیحت کر رہے ہیں بار بار اور نصیحت فائدہ نہیں دے رہی تو پھر نصیحت سے باز آ جانا چاہیے۔ سیذکروا، آگے فرمایا کہ ان قریب نصیحت وہی حاصل کرے گا میں یکشا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہی اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو مراد خشیت الہی، عاجزی انکساری کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی تو انسان نصیحت کو ضرور قبول کرے گا۔ تو فرمایا کہ فذکر ان نفعت الذکر، نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دے رہی ہے، اور ان قریب نصیحت حاصل کرے گا وہ شخص یکشا، جو ڈرتا ہے۔ ان ڈر سے مراد فکر، اسے پریشانی لاحق ہے، جو سمجھتا ہے کہ یار مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، میری زندگی کے بارے میں سوالات ہوں گے، تو جو ڈرتا ہے وہی اس کو نصیحت اس سے حاصل کرے گا۔ وہ یتجنب، اور اجتناب کرے گا، یتجنب سے اجتناب، یعنی اجتناب کرے گا، دور رہے گا، ہاں اس نصیحت سے، الاشقا، جو سب سے بڑا بدبخت ہوگا۔ اشقا یہ اعلیٰ کے وزن پر، جسے آپ نے پڑھا تھا اعلیٰ سب سے بلند و بالا، یہاں بھی اشقا جو ہے یہ افعل کے وزن پر اسم تفضیل ہے، جو سب سے بڑھ کر بدبخت ہو، اور اس نصیحت سے وہی اجتناب کرے گا جو سب سے بڑھ کر بدبخت ہوگا۔ اس کا مطلب جو
اس قرآن کو نصیحت نہیں سمجھتا تو وہ بدبخت آدمی ہے، اور جو اس کو نصیحت سمجھتا ہے وہ نیک بخت ہے اور وہ سعادت مندی کو پالے گا۔ الذی، بدبخت کون ہے؟ آگے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، بدبخت وہ ہوگا جو جہنم کی آگ میں چلا گیا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہو گیا۔ تو گویا کہ سب سے بڑی بدبختی، ناکامی، نامرادی، نوست انسان کے لیے یہ انسان کا جہنمی ہونا۔ جیسے ایک روایت میں ہے کہ غالباً ابو الدرداء تھے یا ابو ذر غفاری ابو ذر غفاری تھے، ان کو کسی آدمی نے گالی دی تو فرمانے لگے اگر تو میں اللہ کے ہاں جنتی ہوں تو مجھے تمہاری گالی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اور اگر میں اللہ کے ہاں جہنمی ہوں تو پھر تمہاری گالی تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ سب سے بڑی گالی تو انسان کا جہنمی ہونا ہے۔ تو وہ لوگ آخرت کو پہچان چکے تھے، آخرت کی حقیقت سے آشنا ہو چکے تھے، اس لیے وہ دنیا کی باتوں میں کبھی غصہ نہیں کرتے تھے بلکہ وہ نصیحت سمجھتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور ان کے شاگرد اکرمہ رضی اللہ عنہ، اکرمہ رحمہ اللہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جا رہے تھے تو عبداللہ بن عباس کو کسی نے نازیبا کلمات کہی، سخت بات کہی، کوئی گالی دی تو عبداللہ بن عباس کہنے لگے اپنے غلام اکرمہ سے، جاؤ اس آدمی پوچھو کہ تمہاری کوئی ضرورت ہے تو ہم تمہاری ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، تمہاری کوئی پریشانی ہے تو ہم تمہاری پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، ہم تمہارے کس لحاظ سے بھی کام آ سکتے ہیں تو ہم تمہارے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ بندہ بڑا شرمندہ خاطر ہوا، اپنا سا منہ لے کر چلا گیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ سب سے بڑی بدبختی جہنمی ہونا ہے، پر میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو سب سے بڑی آگ جہنم میں داخل ہو گیا، ثم لا یموت فیہا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا، ولا یحیا، اور نہ زندہ رہے گا، یعنی نہ تو اسے موت جیسی موت آئے گی کہ مصیبتوں سے چھٹکارا پا لے، اور نہ زندگی ایسی ہوگی کہ جس میں اس کے لیے آسانی ہو۔ جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما اہل النار الذین هم اہلها فانهم لا يموتون فیها ولا یحیون، فرمایا کہ جو جہنمی ہوں گے، جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ نہ اس میں مریں گے اور نہ اس میں زندہ رہیں گے، ولکن ناس منکم اصابتهم النار بذنوبهم، لیکن کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے جن کو آگ ان کے گناہوں کی وجہ سے پہنچے گی، فاماتهم اللہ اماتۃ، تو اللہ ان کو فوت کر دے گا، حتی اذا کانوا حمما، حتیٰ کہ جب وہ کوئلے بن چکے ہوں گے، تو اذن بالشفاعتی، تو اللہ پھر اجازت دے دیں گے سفارش کرنے کی، تو فجیع بہم، پھر ان کو لایا جائے گا زبائر زبائر، جوگ در جوگ، جتھے کے جتھے، لشکر کے لشکر پکڑ کر لائے جائیں گے۔ فبثوا علی انہار الجنہ، تو جنت کی ایک نہر میں ان کو پھینکا جائے گا، ڈبویا جائے گا، جسے جو ہے نہر الحیات بھی کہا گیا ہے، جسے یعنی آب حیات، یہ جنت میں ہے، دنیا میں آب حیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو جنت میں آب حیات ہے۔ ان جلے ہوئے کوئلوں کے، ان جہنمی لوگوں کے جسم جو جلے ہوئے کوئلے بن چکے ہوں گے، ان کو اس آب حیات میں ڈالا جائے گا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت سے کہا جائے، جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اپنے ان بھائیوں پر پانی بہاؤ آب حیات کا، فیم بتون نبات الحبہ، تو فرمایا وہ ایسے اگیں گے جیسے دانے سے کونپل نکلتی ہے اور وہ اگتی ہے۔ تکون فی حمیر صرف قال رجل القوم کان رسول کان بالبادیہ، تو اب ہمیں جیسے کونپل سے کونپل نکلتی ہے بیج سے، ایسے وہ نکلے گی۔ تو ایک آدمی اٹھ کر کہنے لگا اللہ کا رسول، آپ مجھے ایسے لگتے ہیں جیسے آپ دیہات میں رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام آپ نے چونکہ مثال ایسی دی تھی جو دیہات سے ملتی تھی، تو اس لیے اس نے کہا اللہ کا رسول، لگتا ہے کہ آپ نے دیہاتی زندگی بھی گزاری ہے۔ صحیح مسلم کی 185 نمبر یہ حدیث ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عارضی طور پر جہنم میں جائیں گے ان کو تو موت آ جائے گی، وہاں وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، کوئلہ ہو جائیں گے، لیکن جو ابدی جہنمی ہوں گے ان کے لیے فرمایا کہ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ زندہ رہے گا اور نہ ہی وہ اس میں فوت ہوگا۔ ہاں جی، بس کر دیں کہ جاری رکھیں؟ جی شیخ صاحب انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم باقی کر لیں گے، ہاں اگر آپ کے ٹھیک ہے پاس ٹائم ہے تو کر لیں ورنہ ٹھیک ہے۔
ٹائم تو ہے ابھی کیونکہ 15 منٹ ہے اذان ہونے میں. جی ٹھیک ہے، پھر آپ کر لیں کمپلیٹ. ٹھیک ہے چل. تو فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جو جس نے پاکیزگی اختیار کی. اچھا تو اس آیت سے جو بات ہو رہی تھی ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو ابدی جہنمی ہے وہ اس میں اسے کبھی موت نہیں آئے گی. تو اس کی تائید میں سورہ فاتر کی آیت نمبر 36 اس میں اللہ نے فرمایا کہ والذین کفروا لہم نار جہنم، جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی. لا یقضى علیہم، نہیں ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا فیموتوا، کہ وہ فوت ہو جائیں. ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ان سے جہنم کے عذاب سے تخفیف ہی کی جائے گی. کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ہر کافر کو، ہر انکاری کو. تو اس روایت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انکاری ہو جائے، کافر ہو جائے، اس کے لیے تو نہ موت ہوگی جہنم میں اور نہ عذاب میں تخفیف ہوگی. حتیٰ کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو یہ کہہ دے کہ تم پر ایک دن کے لیے جہنم کی آگ روک دی جائے گی، تو فرماتے اللہ ماتوا فرحن، تو وہ خوشی کے مارے مر جائیں. ان جہنم کی آگ کی اتنی پریشانی ہے کہ وہ خوشی کے مارے کہ مر جائیں. تو فرمایا کہ قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا من تزکا جس نے پاکیزگی اختیار کی. تزکا سے مراد تزکیہ نفس، اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے دل کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے دماغ کو گناہوں کی علائشوں سے، آلودگیوں سے اس نے محفوظ کر لیا، پاکیزہ کر لیا، یعنی اپنا تزکیہ کیا. تو وہ آدمی فلاح پا جائے گا. تو گویا کہ اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک رکھنا، اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اور یہ فطرتی بات ہے، جو کپڑا جتنا زیادہ میلا ہو اتنا ہی اسے بار بار دھویا جاتا ہے. اور جو مسلمان جتنا گناہوں سے پراگندہ اپنے آپ کو کر لے گا، جتنا گناہوں کی آلودگیوں میں زیادہ پلید ہو جائے گا، اس کی دھلائی بھی جہنم میں اتنی زیادہ ہوگی. تو اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنی جانوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن کوئی لکڑیاں نہیں بلکہ اس کا ایندھن یا تو انسان ہوں گے، والحجارہ اور گندک کے پتھر. اور گندک ایسی دھات ہے جو فوراً جل پڑتی ہے، اگر تیز دھوپ پڑے تو اس پہ آگ لگ سکتی ہے. تو اللہ ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، والدین کو، اساتذہ کو محفوظ فرمائے. تو فرمایا کہ وہ آدمی فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے محفوظ کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے ناموں کو یاد کرنا، دونوں ایک ہی چیز ہے، نتیجہ ایک ہی ہے. اللہ کا نام لے کر ذکر کرنا یا اللہ کو یاد کرنا، دونوں مفہوم، دونوں معنی ایک ہی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا تو یہ انسانوں کی کیفیت بیان کی، جیسے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. اور اس کی سختی کا آپ اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک کسی بندے کو یہ کہہ دینا کہ تم نے 8 گھنٹے روزانہ ڈیوٹی دینی ہے اور تمہیں مہینے بعد 10,000 روپیہ دیا جائے گا، تو وہ 10,000 روپیہ لینے کے لیے اپنی زندگی کے یومیہ 8 گھنٹے ہر دن کے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن اگر اسے یہ کہا جائے نا کہ تمہیں جنت ملے گی اور 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازیں ملا کر بمشکل 1 گھنٹہ بنتا ہے، تم نے 1 گھنٹہ دینا تمہیں جنت ملے گی، تو وہ جنت کی کبھی فکر نہیں کرتا. آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر نماز 1-2 منٹ اوپر ہو جائے تو امام صاحب کو کوسنا شروع کرتے ہوئے ان کو پتہ نہیں ہے ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. دنیا کے دھندے کے لیے سب کے پاس ٹائم نکل آتا ہے. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ یحرم ابن آدم ویشب من اثنتان، آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، الحرص علی المال، مال کا لالچ، والحرص علی العمر، اور عمر کا لالچ کہ زیادہ عمر دے دی جائے. تو آپ دیکھ لیں کسی بوڑھے کو بھی کہے نا کہ تم یہ کام کرو گے نا تو
تم اگر مسجد کی صفائی کرو گے تمہیں 200 روپیہ دے دیا جائے گا یا 500 روپیہ، تو وہ بوڑھا بھی صفائی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور اگر کسی بوڑھے کو کہہ دیجیے کہ اگر تم مسجد میں آ کے نماز پڑھو گے تو تمہیں 27 درجے ملیں گے اور بڑا اجر و ثواب ہے، تو کہ غافر صاحب سردی بہت ہے، چلا نہیں جاتا، پاؤں لڑکتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کے دھندے کے لیے جو ہے ہم دور دراز کے سفر بھی طے کر لیتے ہیں۔ تو بارہ یہ کہ یہ ہمارے اعمال، ہماری سوچ اس بات کی شاہد ہے جو اللہ نے فرمایا، سچ فرمایا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ خیر والی ہے اور ہمیشہ باقی رہنا۔ یہ خیر یہ اخیر کے معنی میں ہے، اسم تفضیل کے معنی میں، یعنی دنیا کی زندگی جو ہے اس کے مقابلے میں آخرت زیادہ بہتر ہے، وابقہ اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، فرماتے ہیں کہ ارتحلت الدنیا مدبرہ، کہ دنیا منہ موڑ کر جا رہی ہے، وہ اقبلت الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت منہ ہماری طرف کر کے ہماری طرف متوجہ ہو کر آ رہی ہے، وَلِكُلِّ مِنْهَا بَنُونَ، اور ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، کچھ دنیا کے بیٹے ہیں کچھ آخرت کے بیٹے ہیں۔ فرمانے کے فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم آخرت کے بیٹے بننا، دنیا کے بیٹے نہ بنا۔ کچھ دنیا کے پجاری ہیں کچھ آخرت کے پجاری ہیں۔ جبکہ اس دنیا کی حقیقت امام سفیان ثوری رحم اللہ بڑی اچھی بات ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما اعطی رجل من الدنیا الا قیل له خذه ومثله حزنا، فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دنیا دیتے ہیں تو اللہ اسے کہتے ہیں یہ لو اتنی دنیا لے لو اور اس کی مثل اتنا ہی ساتھ پریشانی اور غم بھی لے لو۔ اور یہ پکی بات ہے کہ دنیا جتنی زیادہ آتی ہے غم پریشانیاں فکریں بھی اتنی ہی ساتھ لے کر آتی ہے۔ تو ان لوگوں کی باتیں بڑی کھری تھی کیونکہ وہ دنیا کو بڑے قریب سے پہچان چکے تھے۔ تو فرماتے ہیں جس کو اللہ دنیا دیتا ہے تو ساتھ اتنا اسے غم اور پریشانی اور فکریں بھی دے دیتا ہے، اور جو دنیا میں جتنا تھوڑا دنیا کا ہے اتنی اس کی پریشانیاں کافور ہوتی ہیں اگر تو ایمان ہو، اور اگر ایمان نہ ہو تو پھر چاہے دنیا تھوڑی ہو زیادہ ہو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ انک لن تنال عمل الآخرہ بشیء افضل من الزہد فی الدنیا، کہ تم آخرت کے عمل اتنی دیر نہیں پا سکتے جب تک دنیا سے بے رغبتی نہ اختیار کر لو۔ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس سے بندہ آخرت کو صحیح معنی میں پا سکتا ہے، صرف ایک ہی عمل ایسا ہے جس سے بندہ آخرت کو صحیح معنی میں پا سکتا ہے، اور وہ ہے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا۔ تو اس لیے اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرمائے۔ دنیا کے مال و متاع کے لیے فکر مند ہونا یہ اہل ایمان کا شیوہ نہیں ہے۔ جیسے ایک بہت بڑے محدث کہتے ہیں کہ اگر کوئی میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو لوگ بڑے میرے پاس تعزیت کرنے کے لیے آتے، میری دلجوئی کرنے کے لیے آتے، لیکن میری نماز رہ جائے یا میری جماعت رہ جائے تو میرا پاس کوئی افسوس کرنے نہیں آتا، حالانکہ یہ نقصان اس سے بڑا نقصان ہے۔ تو فرمایا کہ والآخرۃ، و آخرت خیر و ابقیٰ، بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور آخرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی پانی میں ڈبوئے فل ینظر بماذا یرجع، پھر وہ دیکھے کہ اس انگلی کو کتنا پانی لگا ہے۔ جو انگلی کو ایک دو قطرے لگے ہیں وہ دنیا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دریا یا سمندر کا پانی ہے وہ آخرت ہے۔ تو یعنی کسی لحاظ سے بھی دنیا اور آخرت کی آپس میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر خالصاً آخرت کی فکر، آخرت کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور اللہ ہمیں دنیا کا بیٹا نہ بنائے آخرت کا بیٹا بنائے۔ جیسے کہ امام ابو حازم سلمہ بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں اوحى اللہ عز وجل الی الدنیا، اللہ نے دنیا کو یہ وحی کر دی ہے، من خدمک فأطعبیہ، جو تیری خدمت کرے تم اسے اور تھکانا، ومن خدمنی، اور جو میری خدمت کرے، میرے دین کی خدمت کرے، میرے دین کی فکر کرے، فأخدمیہ، تو تم اس کی خدمت کرنا۔ تو یہ پکی بات ہے، اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں تو دنیا آگے آگے اور ہم پیچھے پیچھے، اور اگر ہم دنیا کو منہ موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو دنیا اللہ ہمارے قدموں میں کر دے گا۔
اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین آخرت کے راہی تھے، آخرت کی فکر کرنے والے تھے، اس لیے انہوں نے سونے چاندی اور گائے کے سر کے برابر بھی سونا ملتا تو کبھی ان کو خوشی نہیں ہوتی تھی، وہ فکر مند ہو جاتے تھے کہ اس مال کو میں نے کیسے اللہ کے راہ میں سے استعمال کر سکتا ہوں، کن کن لوگوں کو دوں اور تاکہ میری آخرت کا ذخیرہ بن جائے۔ تو اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، آخرت کے بیٹے بنائے۔ تو فرمایا کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات اللہ نے پہلے صحیفوں میں بھی لکھ دی تھی کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت صرف آخرت کی ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے آخری آدمی جس کو جنت دی جائے گی وہ اسے اللہ فرمائیں گے تیرے لیے دنیا اور دنیا کی 10 مثل اور دنیا جیسی 10 دنیا اللہ اور اسے عطا فرمائے گا۔ سب سے آخری جنتی کو اللہ اتنا دے گا تو تصور کیجئے جو اول درجے میں جانے والے جنتی ہوں گے ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے ایک خیمے کے بارے میں فرمایا کہ جنت کا ایک خیمہ اس کی جو چوڑائی ہے فرمایا وہ 60 میل ہے، یعنی لاہور شہر سے بھی بڑا خیمہ ہوگا۔ ان فی الجنتی خیمتن من لؤلؤۃ مجوفۃ کے الفاظ آتے ہیں کہ جنت میں ایک خیمہ جو لولو موتی جیسا ہوگا اور مجوفہ گولائی میں ہوگا، اور اس گولائی کی جو چوڑائی دیکھی جائے گی تو وہ 60 میل ہوگی، یعنی لاہور شہر سے بھی بڑا ایک خیمہ ہوگا۔ تو تصور کیجئے کہ جہاں بڑے بڑے محلات ہوں گے وہ کیسے ہوں گے۔ تو اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، اہل و عیال کو، سب کو اللہ جنت الفردوس کا وارث بنا دے، اور جو ہم سے لگ سے کوتاہیاں ہوئی اللہ دور فرما دے اور اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے بار بار دنیا کو، دنیا کی حقیقت کو بیان کیا اور آخرت کی حقیقت کو آشکار فرمایا کہ آخرت کو سمجھو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کو دیکھو۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام گزرے، اور ایک روایت میں عبداللہ بن عمر کی بھی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے، یجرونہا، جسے وہ کھینچ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل انتفعتم بإہابہا، تم اس کا چمڑا اٹھا لیتے، تو کہنے لگے انہا میتہ، تو مردہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ، جو آپ بکری کے پاس سے گزرے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ اس بکری کی اپنے مالکوں کیا حیثیت ہے؟ تو آپ نے صحابہ فرمائیں گے من حوانیہا القوہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو انہوں نے اسے باہر پھینکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لدنیا اہون علی اللہ من ہذہ علی اہلہا، اور میں کہ البتہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اس بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنی یہ بکری اپنے گھر والوں کے ہاں حقیر تھی۔ تصور کیجئے ایک مری ہوئی بکری جس کی ٹانگیں پھولی ہوئی اور بدبو آ رہی ہے، اس کو دنیا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو ہم اس کو سب کچھ سمجھ لیں، اس کو حقیقت سمجھ لیں اور اس میں جھیل گا کے بیٹھ جائیں اور اس کو سب کچھ سمجھ لیں اور دنیا میں ہی سب کچھ مانگنا شروع کر دیں، تو یہ ایک مومن کی شایان شان نہیں ہے۔ فرمایا صحف ابراہیم، پہلے صحیفوں میں بھی یہ باتیں ذکر تھیں، یعنی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے صحیفے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے آخرت کے راہی بننے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا جو سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری ایک بہن نے دعا کے لیے کہا تھا، تو سب دعا کیجیے گا اللہ محترمہ کو، جو ان کی رشتہ داروں میں کوئی عزیزہ بیمار ہے، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ شیخ صاحب سوال کا ٹائم ہے یا اب ختم کر دیں؟ دیکھ لیں اذان شروع ہونے لگی ہے۔ چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو نیکسٹ کلاس میں ہاں کر جی، لیں گے۔ سوال کر لیجیے پھر لکھ کے بھیج دیجیے گا، میں وائس میسج بھیج دوں ٹھیک گا۔ ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔